اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں آپ کو عطا فرمائے، ہر مصیبت سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ آج پھر یہ بندہ حاضر ہے آپ کی خدمت میں چند باتیں مزید ماہ رمضان کے متعلق۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن نازل فرمایا، اور جو لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور اس میں بینات ہیں ہدایت کے لیے اور فرقان بھی ہے۔ اب اس مہینے میں کہتے ہیں کہ 6 تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی انسانیت کو، یعنی حضرت موسیٰ کے ذریعے۔ پھر جو ہے وہ انجیل اور زبور عطا فرمائی اسی مہینے میں، اور آخری عشرے میں قرآن مجید عطا فرمایا۔ اس کا مطلب اس مہینے میں یہ روزوں کی مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے، بہت سی مسالے ہیں جو روزے واجب کیے گئے، کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے روحانی طور پر جو ہے کافی جو ہے اپنے آپ کو تیار کرے اور رب کے قریب ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ رب کے بڑا قریب ہوتا ہے ماہ رمضان میں۔ اب وہاں گفتگو کرتے بھی مزہ آتا ہے، چونکہ ہر بندہ ہر وقت ہر صورت میں یہ بہت پاکیزہ، جتنا وہ روحانی طور پر بلند ہوگا، مضبوط ہوگا، رب سے بات کرے گا، اتنی اس کی بات مؤثر رہے گی۔ قرآن مجید اس مہینے میں عطا کیا گیا، قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے۔ روزے جو ہیں اس کے کئی روحانی اور جسمانی فائدے ہیں۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ سالانہ ٹیوننگ کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں کہ کار کی ہر سال میں ایک دفعہ سروس اور ٹیوننگ ہوتی ہے، وہ ہماری باڈی کی ٹیوننگ ہے۔ جو جب ہم سارا دن کھاتے نہیں پیتے نہیں، ہیٹ اپ ہوتی ہے ہماری باڈی، اس سے ہماری وہ چربی جو ایکسٹرا پورے سال کھانے کی وجہ سے جمع ہوتی ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے۔ ثابت ہو چکا ہے، حکماء نے بتایا ہے اور احادیث نے بتایا ہے۔ فرمایا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سومو تصحوا، روزے رکھو اور صحت مند رہو۔ لیکن بہرحال کہیں اور سے بیماریاں آ جاتی ہیں، اور اگر انسان بیمار ہو تو روزہ نہ رکھے۔ اگر روزے کی وجہ سے بیماری تنگ کر رہی ہو، زیادہ ہو رہی ہو، تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بلکہ علماء کہتے ہیں شاید یہ گناہ ہو جائے کہ انسان روزہ ضد کر کے رکھے کہ بس میں تو رکھوں گا جی، خواہ مر بھی جاؤں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ روزہ صحت کے لیے، بیمار کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی پہلے سے بیمار ہو، کسی اور وجہ سے بیمار ہو گیا، تو اس کو روزہ جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ روزے کا احترام بھی واجب ہے۔ بہت پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کھانا چاہیے، وقفے وقفے سے کھانا چاہیے، اور کوشش کریں کہ کھلے عام نہیں کھانا چاہیے تاکہ ماہ رمضان کی توہین نہ ہو۔ یہ ساری باتیں ماہ رمضان کا احترام بھی واجب ہے۔ ان باتوں کے بعد جو ہیں وہ جو آئے مبارکہ اس روزے کی، اس میں ایک جملہ آیا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلیں نہیں چاہتا۔ کیا جملہ ہے، کیا محبت ہے،
کیا رحمت ہے کہ آپ ہر معاملے میں دیکھیں، آپ نماز کو لے لیں، کون سی مشکل ہے، منہ ہاتھ دھویا اور 2 رکعت میں 5 سے 7 منٹ یا 10 منٹ لگتے ہیں، جو بہت سلو ہے، اور اب کریم سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ چلیں روزہ، یہ سال میں 1 مہینے میں صبح کھا لیں، شام کو پھر کھا لیں، اور تھوڑی سی مشکل آتی ہے لیکن اس مشکل کے بہت بڑے اثرات ہیں، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی تو میں نے عرض کیا ہے، اور روحانی کہ رب کریم کے ہاں بندہ مہمان ہوتا ہے۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، پاک رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الصوم لی و اجزی بھی و اجزی علیہ، جو بھی ہے کہ روزہ ہمارے لیے، روزہ میرے لیے ہے، میں خود دست قدرت سے اس کی جزا دوں گا۔ یعنی روزے ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ انسان یعنی نیت دکھاوے کہ نہ ہو تو بھی دوسرے دیکھ سکتے ہیں۔ میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا بندہ دیکھ رہا ہے، ایک آدمی جو حج کر رہا ہے، دوسرے بندے اس کے ساتھ ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ مثلاً زکوٰۃ دیتا ہے تو کم از کم زکوٰۃ و خمس دوسرے بندے تک جب پہنچتی ہے تو کم از کم اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی دینے والا دے رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بالکل اگر انسان بتائے نہیں تو پتہ نہیں چلتا آدمی کو روزہ ہے۔ اللہ اور عبد کے درمیان، یعنی معبود اور عبد کے درمیان یہ ایسا تعلق ہے جس میں ذرا برابر بھی ریا نہیں، جب تک آدمی بتائے نہیں پتہ نہیں چلتا۔ خالصتاً للہ عبادت ہے، سبحان اللہ۔ رب العالمین نے بندے کی مدد فرمائی تاکہ خالصتاً کوئی کام میرے لیے کر دے، دوسری دنیا میں کہہ سکوں، دوسرے لوگوں میں، کہ اس نے خلوص سے میرے لیے کام کیا ہے۔ اور بھی احادیث میں روزے کے فائدے ہیں، اور حضور سے لوگوں نے پوچھا کہ شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس حدیث کا پہلا ایسا یہ ہے کہ روزے رکھو تو شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو روزے اس کے اپنے روحانی اور جسمانی فوائد ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو بہرحال الحمدللہ لوگ رکھ رہے ہیں مومنین، اور آج 5واں روزہ ہے، اور انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اگر کوئی کمی بیشی بھی ہو گئی تو بعد میں رکھ لیں گے، جیسے قرآن نے فرمایا ہے اگر مریض ہو جاتے ہو یا سفر میں کہیں جانا ہو تو بعد میں رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضد نہ کرو، بیمار ہے تو کہ میں تو ضرور رکھوں گا، سفر میں ہے تو کہ نہیں میں تو ضرور رکھوں گا، سفر بڑا آسان ہے، یہ ذرا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ اطاعت کا ہے۔ ایک آدمی اگر کہے کہ مجھے آج سورہ حمد کی جگہ سورہ بقرہ پڑھنی ہے، تو ظاہر ہے کوئی مولوی آج اس دنیا میں جو مسلمان ہے وہ کہے گا کہ یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ نماز نہیں ہوگی جب تک سورہ حمد نہ پڑھی جائے۔ تو یہ ضد جو ہے نہیں چلتی، یہاں اطاعت ہے۔ اگر اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعہ حکم دیا رکھنا ہے تو رکھنا ہے، نہیں رکھنا ہے تو نہیں رکھنا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت میں نے تلاوت کی تھی، اور 186، تو اس میں مسلسل چل رہی ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ سورہ بقرہ جلدی ختم ہو جائے، اور مگر سچی بات یہ ہے کہ کوئی آیت آگے گزرنے نہیں دیتی۔ میں ہوں جو تھوڑا تھوڑا یہ گستاخی کر رہا ہوں کہ چلے کچھ آیتیں چھوڑ رہا ہوں، کچھ آیتیں لے رہا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ ہر آیت جو ہے تقاضا کرتی ہے کہ اس پہ غور و خوض کیا جائے، اس پہ فکر کیا جائے، چونکہ قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے تاکہ لوگ اس پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اور غور و فکر نہ کرنا جو ہے یہ قرآن کے حق تلفی ہے۔ قرآن کا حق ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے آیات پہ، اور پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم خود سارا سمجھ سکتے ہیں، آخر معلمین قرآن موجود ہیں، ان سے سوال کرے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مگر قرآن بہت آسان بنایا گیا ہے، بات سمجھ آتی ہے۔ اب دیکھیں اسی آیت کو آپ پڑھیں، کون سا مسئلہ ہے جو سمجھ نہیں آتا؟ البتہ تفصیل میں جائیں گے، اچھا مریض ہو اور کون سا مرض ہو، کیسے تکلیف ہو، سفر ہے اس کے کتنا بڑا لمبا سفر ہونا چاہیے، اس میں تفصیلات آگے فقہ میں موجود ہیں۔ مگر پھر بھی بات سمجھ آ گئی کہ مریض روزہ نہ رکھے تو کوئی بات نہیں، اور اگر سفر پہ انسان جائے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی چاہتا ہے اور مشکل نہیں چاہتا۔ اگر نہ رہ سکو لتکملوا العدہ، تعداد پوری کرو،
29 जो 30 जो थे वो रखो, बाद में रख लेना, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अल्लाह अकबर अला मा हदाकुम, जो उसने तुम्हें हिदायत की है, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। रोज़ा मुत्तकी भी बनाता है, और मुत्तकी से मुराद रब के करीब करता है, मोहब्बत खुदा बढ़ाता है, साथ साथ बीमारियों से बचाता है। रोज़ा शुक्रिया का ज़रिया भी है, तो रोज़ा रखने वाले शुक्रगुजार भी हैं, और ये इकरार करते हैं कि तेरी नेमतें जो हलाल की हैं हम हमारे ऊपर, अब तेरे हुक्म से हम छोड़ रहे हैं। ये है वो चीज़, ये है वो सोच जो ज़िंदगी का, सारी ज़िंदगी का मकसद है। आगे इसी महीने में कल भी बात हुई थोड़ी सी, जब वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे तुझसे मेरे मुतल्लिक़ सवाल करते हैं तो उनको कहो मैं तो करीब होता हूँ। उजीब दावत दाए इज़ा दान, जब कोई पुकारने वाला पुकारता है तो मैं जवाब देता हूँ। फल यस्तजीबू ली, मेरी बात भी तो सुनो, मेरी बात का भी जवाब दो। बल युमिनू बी, मेरे ऊपर ईमान ले आओ, लअल्लहुम यरशदून, ताकि वो हिदायत पा जाएं। अज़ीज़ान गिरामी, ये जब इंसान अल्लाह का मेहमान होता है, मैंने हमेशा कहा है कि उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बातें करे, अपनी हाजात मांगे, ये चाहिए मेरे अल्लाह, ये चाहिए, उठते बैठते, बीमारी से शिफा चाहिए, मुश्किलें चाहिए, दुरुज़ी में आसानी चाहिए, बीमारियों से बचा या अल्लाह, औलाद नेक चाहिए, कोई और परेशानी भी हो तो बेहतरीन तरीका है। मासूमीन भी रोज़े मन्नत मानते थे। सूरह दहर को इंसान अगर पढ़े तो वो रोज़े रखे थे मासूमीन ने, रोज़े मन्नत, कोई भी मुश्किल हो रोज़े मन्नत मानो, नमाज मन्नत मानो, नमाज शुक्राना। ये मतलब है कि रब करीम से, जैसे कल भी आयत गुजरी कि नमाज और रोज़े से मदद लो, यानी मदद अल्लाह की हो गई। नमाज खुद मदद नहीं करती, रोज़ा भी खुद मदद नहीं करता, लेकिन अल्लाह के करीब होकर खुदा से मांगो, देने वाला वही है। उसके करीब कैसे हुआ जाए, रोज़ा और नमाज करीब ले जाती है। तो रोज़े में दुआ का बड़ा लुत्फ़ है, दुआ मांगने का बड़ा मज़ा है। अज़ीज़ान गिरामी, दुआ, मासूमीन ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि किसी दरवाजे को भी खटखटाया जाए वो दरवाज़ा खुल ही जाता है। मांगो दुआ, मांगते रहो, मायूसी का इज़हार न करो। हज़रत ज़करिया सारी ज़िंदगी दुआ मांगते रहे औलाद के लिए, और कहा मैं मायूस नहीं हुआ। ओ बुढ़ापे में जाकर दी। हमारा काम है मांगना, उसका काम है देना। लेकिन मांगने का तरीका ज़रा ख्याल रखा जाए कि जो मासूमीन ने बताया है उसी अंदाज से, मासूमीन ने कोई पहलू नहीं छोड़ा। यहाँ ये दुआ मांगो, यहाँ ये दुआ मांगो, यहाँ इस तरह दुआ मांगो। सलावात हो मोहम्मद व अलैहि सल्लम पर, कि जिन्होंने हमें रब करीम से बात करना सिखाया है। एक बहुत बड़ा आलिम है, मिस्री इजिप्शियन आलिम, वो कहता है आले मोहम्मद को, जब उसे सैफ सजादिया पढ़ा, आले मोहम्मद को हक़ के उस्तादी हासिल है इंसानियत पर, कि उन्होंने रब करीम से बात करना सिखाया। वो मुअल्लिम है, और वाकई वो मुअल्लिम है, लेकिन उसकी अपनी एक सोच थी। वो इसलिए वो, हम तो मानते हैं कि कुरान के साथ हमें ये हिदायत, और कि रब करीम से हम न हटने पाएँ। उनकी दुआएं, जो मासूम से दुआएं नकल हैं, उनको तलाश किया जाए और उनके तर्जमे पढ़े जाएं, और फिर उसी अंदाज से दुआ मांगी जाए। अगर ऐसे इंसान कोशिश करेगा तो मुश्किल है कहीं गलती में न पड़ जाए, क्योंकि दुआ एक जिस तरह बहुत ही आसान भी है और बहुत ही आसान तरीका है रब करीम तक पहुँचने का, इसी तरह एक मुश्किल रास्ता भी है। और इसमें शैतान ने बहुत सी उम्मतों को गुमराह किया है। मसलन हतीसा से दुआ मांगना, या वो जो जिनको शफ़ी करार देते थे, अल्लाह को मानते थे, कुरान खुद गवाह है, उनसे दुआ मांगना कि तुम हमारी मदद करो, फलां करो। ये बातें दुआ हमें मासूमीन ने, सहीफ़ा सज्जादिया पूरा पढ़ लो, ये तरीका सिखाया, एक ये तरीका सिखाया है जो बड़ा अहम है, और ज़्यादातर मासूमीन इसी पे चलते थे। सलवात पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद पढ़ के फिर अल्लाह से हम कलाम हुई, या अल्लाह ये काम कर दे, फिर आखिर में सलवात पढ़ी। चूँकि अव्वल आखिर सलवात को तो अल्लाह कबूल फरमाएगा, ये मिजाज रब्बुल आलमीन जानने वाली हस्तियाँ हैं। तो कहा कि तुम सलवात अव्वल आखिर पढ़ो, तो दरमियान वाली दुआ भी वो कबूल फरमा लेता है।
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل چاہتا ہے لمحہ بلمحہ آل محمد پر درود پڑھوں کہ جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ رب العالمین سے بات کیسے کرنی ہے صحیفہ سجادیہ میں۔ اور ایک دوسرا طریقہ جو قرآن مجید نے بتایا کہ پیغمبر اگر تیرے پاس آئیں، سورہ نساء آنے والی ہے، اس میں جو آیتیں آئیں گی، اور وقتاً فوقتاً میں عرض کرتا رہوں گا کہ اگر کہیں کہ تجھے کہ تو اللہ سے استغفار کر ان کے لیے، تو کر ان کے لیے، تو اللہ کو غفور و رحیم پائے گا۔ یعنی پیغمبر بھی اللہ سے مانگیں گے اور استغفار کریں گے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ اللہ سے ہمارے لیے استغفار کریں۔ ہاں میں کروں گا۔ تو یہ طریقہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ بھی ہم ان سے جب درخواست کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ لہذا یہ سوچ ذہن میں آنی چاہیے۔ اگر اس سوچ سے ہٹ گیا بندہ کہ مثلا یہی دینے والے ہیں، یہی سب کچھ کرنے والے ہیں، یہ بات غلط ہو جائے گی، معصومین کی تعلیمات سے ہٹ جائیں گے ہم۔ آپ کوئی بھی دعا اٹھا کر دیکھیں، آج دعائے کمیل ہے، دعائے مشلول ہے، دعائے یستشیر ہے، اور دعائے افتتاح ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ کیسے معصوم نے توحید سے گفتگو فرمائی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس طرح توحید کے دامن کو تھام لیتے ہیں، توحید کو مانے بغیر بنتی نہیں۔ یہ انداز ہے۔ بندہ اگر مانگتا رہے تو توحید بھی فرماتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے دے دو اس کو، مانگ دو خدا سے، خدا دینے والا ہے۔ اور سوچ کے ساتھ ہم جو بھی، ہمارے ہاں بھی غلطیاں ہو رہی ہیں اور دنیا بھی غلطیاں کر رہی ہے، ہم معصومین کے راستے کو چھوڑیں گے تو پاسبل ہے کہ، اور دعا کو سورہ مومن میں جو آیت نمبر 100 سورہ 40واں ہے اور آیت نمبر 60 ہے، اس میں رب العالمین نے فرمایا وقال ربکم ادعونی، فرمایا تمہارے رب نے کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا کو عبادت قرار دیا، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام زین العابدین سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے، اور دعا ہی، آپ سورہ حمد کو پڑھیں ذرا، اس میں کیا دعا نہیں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دعا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ آگے بڑھیں گے اور 26ویں پارے کی سورہ احقاف کو دیکھیں گے، اس میں تو بہت شدت سے ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعائیں مانگتا ہے۔ ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور معصومین کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے دعا میں۔ اور یہ جو دعا کے دن ہے، معصومین پر صلوات پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، یہی طریقہ معصومین نے۔ دوسری بات کہ معصومین کی خدمت میں عرض کی جائے، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں ان تک ہماری اطلاعات پہنچتی ہیں، ہماری آواز پہنچتی ہے، کہ ان کی خدمت میں عرض کی جائے، جیسے کہ دعائے توسل پڑھی جاتی ہے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے اللہ کے ہاں جو مقرب ہستی ہیں آپ، ہمارا یہی عقیدہ ہے، اللہ سے شفاعت کرو۔ یعنی وہ شفاعت فرماتے ہیں، دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ دعا بھی مانگی جائے، اس سوچ کے ساتھ معصومین کو بھی پکارا جائے، اور یہی جب ہم یاری مدد بھی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ مولا علی کی شفاعت نصیب ہو، مولا ہماری شفاعت فرمائے، مدد فرمائے، شفاعت فرمائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی نہیں بن سکتا۔ تو بہرحال دعا ایک اہم ٹاپک ہے جو قرآن مجید نے اپنے اندر جا بجا اس کو بیان فرمایا ہے۔ جہاں بھی موقع آئے گا بیان کرتا رہوں گا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جو ہیں وہ حج کے بارے میں، اس کے چاند کے بارے میں ارشاد فرمایا رب العالمین نے، یسألونک، یہ آیت نمبر 189 ہے، یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں اس مون ہلال کے متعلق، کہو ان کو
یہ لوگوں کے ٹائم جو ہے وہ مواقیت للناس والحج، اندازہ لگائیں کہ آج گھڑیاں آ گئی ہیں، آج بہت دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے، ٹائم کی ایک ایک جو ہے وہ سیکنڈ کو، لیکن اس زمانے میں تو گھڑیاں نہیں تھیں، بہت سے پہلے جو ٹائم آیا ہے، آج ایک صدی کہہ لیجیے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے تو یہ کچھ نہیں تھا. تو لوگ جو ہیں وہ اپنے مہینے، اپنے دن اور پھر اپنے معاہدے، اپنے کاروبار چاند کے ذریعے کرتے تھے. سورج کے بارے میں ذرا چاند کا گننا، دنوں کا گننا مشکل ہے، البتہ دن کی ٹائمنگ ہو سکتے ہیں صبح دوپہر شام. تو یہ اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی دین اسلام ایک نیچرل پیمانے انٹروڈیوس فرماتا ہے تاکہ جنگلوں میں رہنے والا بندہ بھی اس کی، چونکہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں. اب جنگلوں میں رہنے والا ٹیلی فون بھی نہیں، اس کے بعد آج ٹیلی فون بھی آ جائیں، اس زمانے میں کیسے روزے رکھے گا؟ ہے مسلمان ہو گیا ہے تو روزے اور دن کیسے گنے گا کہ آج مہینے اور آج حج کے مہینہ آ گیا؟ یہی جو نیچرل پیمانے پہ اسلام نے چلایا ہے تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. آج کل جی آبزرویٹری آ گئی ہے، جی فلاں آ گیا، جی ڈھمکان آ گیا، نہیں، اس میں بھی آبزرویٹری سے مدد لے کر اب اس کے ساتھ جو ہے وہ جو پیغمبر نے اصول انٹروڈیوس فرمایا ہے، مقصد تمہارے یعنی بہت روزے رکھنے کا نہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ اطاعت کریں جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے. قرآن مجید نے حضور نے فرمایا ہے کہ جب چاند کو دیکھو روزہ رکھو، چاند کو دیکھو روزہ افطار کر دو، نہیں تو تم جو ہے، یہ ایسی حدیث ہے، نہیں تو پورے 30 مکمل کرو. ایک پوری حدیث ہے، ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کو تمام دنیا اسلام مانتی ہے. اب اس میں بعض لوگ جو ہیں بہت ہی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ آج دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، مسلمان بھی پیچھے ہے. نہیں بھائی، ایڈوانس ہونے کی بات بھی نہیں ہے، یہاں اطاعت کی بات ہے. ایک آدمی سمجھتا ہے کہ جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یقین آ گیا اس کو، وہ پڑھ سکتا ہے، خواہ بعد میں اطلاع ملے اس کو کہ اس کی نماز پہلے ہو گئی ہے، لیکن یقین ہو گیا. یقین انسان کو مختلف طریقے سے وہ یقین حاصل کرتا ہے، اگر وہ یقین ہو گیا وہ آگے بڑھ سکتا ہے. اس میں بس میں چند لمحے آپ کی اس طرف لوں گا. حج کے بعد جو ہیں وہ کچھ یعنی حکم قتال جو ہے وہ ہوتا ہے. بھئی خیال رکھو، اگر قتال بھی کرنی ہو تو اتنی ہی کرو جتنی وہ کر رہے ہیں، زیادتی نہ کرو. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، وہ جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو، ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو. یہ جنگ میں بھی کچھ انسانی اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے. آج لوگ بڑے بڑے جی ہم وہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، فلاں کرو. یعنی جنگ میں بھی انسانی اصولوں کا، عورتوں کو نہیں مارا جاتا، بچوں کو نہیں مارا جاتا، درخت نہیں کاٹے جاتے، پانیوں میں پوائزن نہیں ملائی جاتی. یہ ایٹم بم کیا ہے؟ ایٹم بم تو انسان دشمن ہے، اس کے پاس تو یہ تو ہوا کے دوش پہ جاتا ہے. اور ہر جو ہے نا وہ ایک تو فوج سے لڑائی ہوتی ہے نا، بالکل بیچارے نہتے اور آرم لیس لوگوں کو مار دیتا ہے. اس لیے یہ انسانی جو ہے وہ یہ جنگی نہیں بلکہ انسانی دشمن جو ہے وہ یہ ہے، یہ اسلحہ ہے. تو بہرحال اسلام نے اس کا اپنا اخلاق ہے. جنگ میں بھی جو مولا علی علیہ السلام جو بھاگ رہا ہو اس کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، اور جو جنگ میں اگر واپس چلا جائے اس کو نہیں مارتے، لڑائی نہیں کرتے تھے. بہرحال یہ انسان کو جو ہے وہ اپنے سبحان اللہ، اگر اسلام کے اصولوں کو یہ لوگ سیکھتے اور پہچانتے تو آج اسلحے پہ پیسہ نہ خرچ کرتے. آج ان کے پاس صحت کا نظام صحیح نہیں ہے، اس پہ پیسہ خرچ کرتے. آج غربت دنیا میں ہے، وہ پیسہ وہاں خرچ کرتے، یہ اس پہ پیسہ خرچ نہ ہوتا. لیکن بہرحال البتہ مومنین کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی تمہارے مخالف دشمن وہ اسلحہ تیار کر رہا ہے، تم بھی اسلحہ تیار رکھو، لیکن اس لیے نہیں کہ مارنا ہے، حتی الممکن جنگ سے اوائڈ کرو. حج کے مسائل میں بڑی تفصیل سے یہاں پوری مختلف آیات آگے چل کر مسائل حج بیان فرما رہی ہیں. عزیزان گرامی،
حج پہ جانے والے، حج کی اہمیت بہت زیادہ قرآن نے اور اسلام نے بیان فرمائی ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ انسان پر حج واجب ہے اور جان بوجھ کر نہ جائے اور کوئی ریزن نہ ہو تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی میرے دین پہ نہیں مرے گا۔ کوشش کریں کہ حج کے مسائل کو اگر واجب ہے تو اس کو ادا کریں، زندگی میں ایک بار واجب ہوتا ہے، لیکن اندازہ لگائیں حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ مہمان ہوتا ہے، لیکن حج میں وہ کرتے کیا ہیں ہم لوگ؟ تاریخ اللہ والوں کی تاریخ کے دورانِ کا نام آ جائے۔ کبھی ہم جناب ابراہیم بن کر قربانی کرتے ہیں، کبھی ہم جناب حاجرہ کی سنت پہ جو ہیں وہ صفا و مروہ کے درمیان چلتے ہیں۔ اب پیغمبر نے رائز کر لیا، اب میں پیغمبر کی سنت پہ چلتے ہیں، لیکن وہ یہ جو طواف ہے، یہ جو 7واں طواف ہے، یہ جناب عبد المطلب کی جو ہے وہ سنت ہے۔ جناب عبد المطلب نے 7 مرتبہ طواف جو ہے مقرر فرمایا ہے۔ سعی کے درمیان چلنا جناب حاجرہ کی سنت ہے، اور اسی طرح قربانی کرنا مینا میں جناب عرفات میں جانا جو ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا تفصیل میں انشاءاللہ شاید کل بیان کروں، لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر غور کرے انسان تو یہ بھی رب کریم نے مہربانی اور احسان فرمایا اور یہ امیروں پر لازم کیا، تاکہ تم یہاں آ کر جس کو میں نے اپنا گھر قرار دیا ہے تم آؤ وہاں۔ دیکھو جب کوئی کسی کے گھر میں چل کے پہنچ جاتا ہے تو اگلا اس کو معاف کر دیتا ہے، عموماً یہی اخلاق ہے، اور یہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے، کوئی چل کے آ جائے معافی مانگے کہ معاف کر دو۔ اب ایک آدمی جب گھر پہنچتا ہے اللہ کے گھر میں تو اس کو معاف کر دیے جاتے، اس لیے کہتے ہیں حج کے بعد انسان ایسے ہے جیسے کہ آج پیدا ہوا ہو۔ اور ہمیں بھی ائمہ نے جو دعائیں سکھائی ہیں، دعائیں بڑا کام کرتی ہیں انسان کا ذہن بنانے میں۔ فرمائی ہیں کہ جب انسان جاتا ہے خانہ کعبہ میں نظر پڑتی ہے تو کہا گیا ہے پہلی مرتبہ یہی بات کرو کہ بار الہ میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں اور تیرا مہمان بن کے آ گیا ہوں، تو میزبان ہے، اے رب العالمین مجھے مہمانی اور میزبانی عطا فرما کہ اس پہلے مرحلے پر ہی میرے گناہ معاف کر دے۔ واہ 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 واہ، درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات پر کہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ رب کریم کو راضی کرنا مشکل نہیں، لیکن تھوڑا سا ہمیں بھی طریقہ آنا چاہیے کہ حج میں جائے انسان تو یہ، اور پھر اسی طرح جب وہاں جائے تو خیال رکھے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم کسی کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ حرم اللہ کا حرم ہے، گھر اللہ کا گھر ہے، یہ ہمیں طریقہ سکھایا، تو ہم وہیں بیٹھ کر دیکھیں وہاں جب انسان پہنچ جائے تو یہاں دعا کرے، یا اللہ تیرے گھر میں آ گئے ہیں تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری مشکلات حل فرما۔ تو یہی ہم نے زندگی میں بھی اختیار کرنا ہے، آج ماہ رمضان میں بھی یہی کرنا ہے۔ چلو دعا کرتے ہیں رب العالمین ہماری التجائیں قبول فرمائے اور ہمارے روزے قبول فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، مومنین پر اپنا کرم فرمائے، ان کو اس بلا سے اور دیگر بلیات سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں بھی اپنے دعا میں یاد رکھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔